کے نزدیک تشریف خطاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورہ حجرات جو ملت اسلامیہ کو اسلامی آداب سکھانے والا سورہ ہے. قرآن کے سوروں میں ترتیب کے لحاظ سے اس سورے کا نمبر 59 ہے اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے یہ سورے کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے سارے ایمان والوں کو ایک ایسا حکم دیا ہے جو نظام دین اور نظام ہدایت کے سلسلے میں مسلمانوں کے اور مومنوں کے ہر جگہ کام آنے والا ہے. اور ضروری ہے ہر مومن کے لیے کہ وہ اس حکم خدا کو زندگی کے ہر مرحلے میں اس حکم خدا کو یاد رکھے اور اس میں حکم خدا کا خیال رکھے. حکم یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور اسی آیہ کریمہ سے یہ مقصد بھی واضح ہوتا ہے اور یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھ جاؤ ویسے ہی اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول سے پیچھے رہ جاؤ. اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے سلسلے میں متعدد روایتیں آئی ہیں کہ آیت کیوں نازل ہوئی. کتنے اصحاب تھے جو پیغمبر سے آگے بڑھ کے پیغمبر کو رائے دیتے تھے پیغمبر کو ایسا کرنا چاہیے، پیغمبر مدینہ چھوڑ رہے ہیں تبوک کے لیے تو فلاں کو سردار بنانا چاہیے. اور پیغمبر تو پیغمبر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کیا آج بھی ہے
کہ وہ لوگ بھی موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ اب اللہ کو یہ مضمون آیت میں اتارنا چاہیے، یعنی ادھر سے تجویز بھیجتے تھے کہ اب اللہ یہ آیت بھیجے جس آیت کے اندر یہ پیغام ہو. تو یہ پیغام اللہ بھیجنے والا ہے، لیکن فرمائش ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ اب کیا آیت آنا چاہیے، کیا پیغام آنا چاہیے. اس وقت پروردگار عالم نے مومن کو ایک زندگی کا سلیقہ سکھایا کہ نہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے، نہ اللہ کے رسول سے، اور نہ اللہ سے پیچھے رہنا ہے اور نہ اللہ کے رسول سے کسی امر میں پیچھے رہنا ہے. ایک جملہ تو آپ ہمارے بزرگ خطبہ سے ہمیشہ سنتے رہے ہیں کہ غدیر کے میدان میں جب اعلان ولایت مولا کائنات کا وقت آیا ہے اور پیغمبر نے قافلے کو روکا ہے تو قافلے کو روکتے ہی اعلان نہیں کیا ہے بلکہ تھوڑا انتظار کیا ہے. کہا ہے جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس لاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. اور جب آگے جانے والے واپس آ گئے اور پیچھے رہ جانے والے بھی آ کے مل گئے تو پیغمبر گرامی نے ولایت مولا کائنات کا اعلان کیا. اس اعلان کے ذریعے پیغمبر نے ایک بات یہ بھی سکھا دی کہ پوری دنیا اسلام اللہ اور رسول سے آگے جائے تو جائے، اور پوری دنیا اسلام اللہ اور رسول سے پیچھے رہ جائے تو رہ جائے، مگر جو علی والا ہوگا نہ کبھی اللہ اور رسول سے آگے جائے گا نہ کبھی اللہ اور رسول سے پیچھے رہے گا. جتنا حکم ہو اتنا کرنا ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے نہ اس سے زیادہ کرنا ہے. میں نے کل بھی آپ حضرات کی خدمت میں جو موضوع گفتگو معین کیا گیا ہے الہی نظام ہدایت یا نظام ہدایت اور ہم، میں نے کل بھی اس کا مقصد آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نظام ہدایت سے ہم سب کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں. یہی دین، یہی اسلام، یہی مذہب، یہی اللہ کا نظام ہدایت ہے. اسی کو اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. لیکن اس نظام ہدایت میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن پر ہماری توجہ رہتی ہے، جن پر ہماری نگاہ پڑتی ہے، جن کا ہم لحاظ کرتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں تو ہیں کہ ہدایت کے لیے آئی ہیں لیکن ہماری توجہ ان کی طرف کم ہے. ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اگر جائزہ لیا جائے گا تو بہت سی مثالیں سامنے آ جائیں گی. میں نے ابھی جو جعفریہ میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا وہاں میں نے جملہ کہا تھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے آیا ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن اشارہ کرتا ہے کہ آیا سب کی ہدایت کے لیے ہے، مگر قرآن سے فائدہ صرف وہ اٹھائیں گے جو صاحبان تقویٰ ہوں گے. اب اس قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے، لیکن ہم اس مسئلے کی طرف کم توجہ دیتے ہیں کہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے. ہم اس مسئلے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ یہ تعویذ بننے کے لیے آیا ہے، یہ بیمار پہ پھونک کے پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دم نکلتے وقت دم نکلنے میں آسانی ہو تو اس میں ایک اثر ہے اس کے، یعنی جو اس کا اصل مقصد ہے ادھر ہماری توجہ کم ہوتی ہے. تو ایک تو ان چند شبوں میں نظام ہدایت کے ان ارکان کی طرف توجہ دلائی جائے جن کی طرف ہماری توجہ کم ہے. دوسرے، ایک نظام ہدایت اللہ کا ہے وہ جس کو سب پکڑ سمجھ لیتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، سب کو احساس ہے کہ یہ سب اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے کیا ہے. نبیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، سب جانتے ہیں. اماموں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں. قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم سب کو معلوم ہے. لیکن اسی نظام ہدایت کے اندر کچھ اور کام اللہ کی طرف سے ہیں جن کو ہم بطور نظام ہدایت یا نظام ہدایت کا ایک پارٹ اور ایک جز سمجھ کے اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتے، اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے.
مثلا توکل دل کے اندر پیدا ہونا یہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اس مسئلے کو ہم اتنا نہیں محسوس کرتے۔ مثلا بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھوں کو پھیلانا خالی جو مانگا ہے وہ دلانے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ انسان کو ہدایت قبول کرنے کے لائق بناتا ہے۔ اس چیز کو ہم کم محسوس کرتے ہیں۔ مثلا مصیبتوں کا شکار ہونا ہم کو گمراہی سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس بات کو ہم کبھی کبھی تو باور نہیں کرتے ہیں۔ تو میری نگاہ میں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو ایسی چیزیں جو روایات کے سہارے یا آیات کے سہارے میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ بھی پروردگار کے نظام ہدایت کا ایک حصہ ہے، میں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ لیکن میرے عزیزوں، آج بھی مجھے کچھ بنیادی باتیں الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ پورا نظام ہدایت جو اللہ سے ہم کو ملا ہے، جس کے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 3 حصے: عقائد، اعمال اور اخلاق، ان تینوں حصوں میں چاہے وہ عقائد ہو، چاہے اعمال ہو، چاہے اخلاق ہو، ہماری ہدایت کا انتظام ہے۔ ان کے ذریعے ہم کتنی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کتنا گمراہی سے بچ سکتے ہیں، کتنا تباہی سے بچ سکتے ہیں، یہ اس پر انحصار کرتا ہے کہ ہم اس نظام پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اس نظام پر ہم کتنا اعتماد کرتے ہیں، اس نظام پر ہمارا کتنا ایمان ہے۔ یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، یہ اگر ہم روزانہ کی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہمارے بہت سے احباب ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لیکن سب پر یکساں بھروسہ نہیں ہوتا۔ بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن سب سے یکساں تعلقات نہیں ہوتے۔ بہت سے کاروبار ہوتے ہیں لیکن سب میں یکساں دلچسپی ہمیں نہیں ہوتی۔ ہم ایک وقت میں کئی کام کرتے ہیں لیکن سب سے یکساں دلچسپی ہمیں نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے؟ جہاں ہمیں لگتا ہے یہ زیادہ صمیمی دوست ہے، یہ زیادہ لائق بھروسہ رشتہ دار ہے، مخلص رشتہ دار ہے، یہ زیادہ فائدہ پہنچانے والا کاروبار ہے، ادھر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس پر ہمارا اعتماد زیادہ ہوتا ہے، اس کا ہم خیال زیادہ رکھتے ہیں، اس کو بگڑنے سے بچانے کی ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت اس زمین پر جتنے نظام پائے جاتے ہیں، لفظ ہدایت کے ساتھ نہ کہیے آپ، انسانی زندگی کے سلسلے کے نظام، پوری زمین پر ایک اسلام نہیں ہے، جتنے مذہب ہیں وہ سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ تو ایک تو جتنی دنیا میں زمین میں مذاہب پائے جاتے ہیں یہ سب دعوے دار ہیں کہ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ دوسرے مذاہب کو چھوڑ کے دنیا میں جتنے ملکوں میں جتنی حکومتیں قائم ہیں، انہوں نے اپنی رعایا، اپنے باشندوں، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ بھی یہی دعوے دار ہے کہ ہمارا یہ سسٹم، ہماری حکومت کا یہ نظام، چاہے وہ جمہوریت کا نظام ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہو، چاہے وہ کل کمیونزم کی بیس پہ تھا، چاہے آج وہ سوشلزم کی بیس پہ کہیں ہو، چاہے وہ کہیں کیپٹلزم کی بیس پر ہو، سب اس کے دعوے دار ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے انسانوں کے لیے ہم ہیں۔ ہم انسانوں کی فلاح، ان کی بھلائی، ان کی خیر، ان کی اچھائی، ان کے لیے سب ہمارے پاس ہے، چاہے جتنے مذہب ہو اور چاہے مذہب سے ہٹ کے جتنے سسٹم و نظام ہو، یہ سب نظام ہے، ان کے درمیان یہ ایک نظام اسلام ہے۔ پہلی بات ہم کو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا نظام ہدایت، ہمارا نظام دین، ہمارا نظام اسلام دنیا کے جتنے نظام زندگی ہیں ان میں سب سے بہتر نظام زندگی ہے۔ ایک اعتماد اس چیز کا ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو لگے کہ ہمارے یہاں یہ والی بات تو ٹھیک ہے مگر وہ والی بات جو ہے وہ اس مذہب میں ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو ہمارے مذہب کا ٹھیک ہے لیکن وہ دوسری بات جو ہندو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، سب راستے اسی کی طرف جاتے ہیں، یہ زیادہ ٹھیک ہے، یہ کیا کہ اگر تم اس ایک راستے پہ نہیں چلے تو جہنم چلے جاؤ گے۔ مجھے ملتے ہیں ایسے لوگ
کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ بس یہی ایک مذہب ہے جو نجات دلانے والا اور کوئی مذہب نجات دلانے والا نہیں. دوسری طرف مثلا وہ نظریات ہیں جو کہتے ہیں کہ چاہے جس راستے پہ چلو ہر راستہ وہی پہنچا رہا. تو اب اس طرح کے ہمارے درمیان مذہب کے معاملے میں جگہ جگہ ایسی سوچ رکھنے والے ملتے ہیں جو یہ اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ اسلام کا ٹھیک ہے لیکن یہ بات عیسائیت کی اچھی ہے, یہ اسلام کا مذہب کا معاملہ صحیح ہے مذہب اہل بیت کا یہ, لیکن یہ فقہ حنفی کی بات صحیح ہے. کسی کو قصر کا مسئلہ مثلا مذہب اہل بیت کا اچھا نہیں لگتا کہ 27 میل میں قصر ہوا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں وہ مسافر کے لیے قصر کے قائل نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی قصر کے قائل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیاری ہے, قصر کرو چاہے نہ کرو. اور مذہب اثنا عشری آیات قرآنی کی روشنی میں کہتا ہے کہ قرآن نے چونکہ کہا ہے کہ اگر سفر میں ہو یا مریض ہو تو تمہیں پھر اتنے ہی دن دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دنوں میں نہیں رکھ سکتے. تو میں خیر جزیات میں آپ کے جاؤں گا تو میں اپنی بات ہی نہیں کہہ سکوں گا. میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو اس نظام دین کو ماننے والے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم کو ملا, جس کو ہم مذہب اثنا عشری کہتے ہیں, اس کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نتیجے تک پہنچے جس منزل تک یہ نظام ہم کو پہنچانا چاہتا ہے. دیکھیے میں نے کل ہی کہا تھا کہ میری گفتگو ذرا گاڑی ہے اور یہاں روز گاڑی رہے گی, میرے بس کی بات نہیں قابل برداشت بنانے کے لیے آپ انشاءاللہ صلوات کا سہارا لیتے رہیے گا تو سنتے رہیے گا. ایک صلوات اور اس سے پہلے مجھے پتا تھا کہ یہاں سیدھا لوگ آتے ہیں یا کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہوتا, اور جتنے لوگ آتے ہیں سب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ آتے ہیں اور سوچنے والے لوگ آتے ہیں. اس لیے میں نے چاہے یہ غلطی کی ہو تو ہی صورت ہو سکتی ہے, یا عقل مندی کی ہوگی یا بیوقوفی کی ہوگی. اگر آدمی بیوقوفی بھی جان بوجھ کے نہ کرے تو اللہ کے یہاں معاف ہو جاتی ہے. صلوات بھیجے. پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اعتماد بھرپور طور پر اپنے اس دین پر ہونا چاہیے, اس نظام پروردگار پر. اس کے میں زینہ بزینہ ترتیب سے 2-3 باتیں کہ کیوں ہونا چاہیے اعتماد آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ سب ہمارے بزرگ علماء کی محنتیں ہیں. بس اتنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ کئی ہزار ایکڑ کے باغ لگا کے چلے گئے, اس میں سے ہمیں ڈھونڈ کے 1-2 پھول آپ کے پاس توڑ کے لگا. انہوں نے لگائے تھے, تھکے نہیں تھے. بہار الانوار کیا ہے؟ سمندر ہے, واقعہ سمندر ہے, نور کا سمندر, 120 جلدوں میں کتاب. اب اس میں سے پڑھ کے 2 حدیثیں آپ کو لا کے سنانا, ہماری تو سانس اسی میں پھول جاتی ہے. ہم سنتے انہوں نے لکھا کیسے. تو ہمارا کام ہے ان بزرگوں, ان اہل علم, دین کے مخلصین, ماہرین دین, اللہ پر بھرپور اعتماد رکھنے والوں نے اس دور میں جب ان کے پاس ذرہ برابر وسائل نہیں تھے. آج اگر ہمیں پتا چلے مثال کے طور پر فلاں ملک میں حدیث فلاں کے پاس موجود ہے, ہم لینے جائیں تو ویزا لگوائیں گے, ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیں گے, بیٹھیں گے 4-6 گھنٹے, پہنچیں گے واپس چلے آئیں گے. ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری, 100 سال کے اندر کے واقعات ہیں. معلوم ہوا کتاب لکھ رہے ہیں فضائل اہل بیت میں, معلوم ہوا ایک حدیث مثال کے طور پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عربستان سعودی میں فلاں عالم کے پاس ہے. پہنچ گئے گھوڑے پہ بیٹھ کے, وہاں کتنی لمبی مدت لگنا ہے, اور پہنچ گئے اور لے آئے. یہ تو ایک واقعہ کی سیدھے مل گئی, اور ایک واقعہ مجھے علماء کے نام تو آتی لیکن واقعات یہ سارے ہمارے علماء کے 100-200 سال کے اندر کے, کہ پتا چلا وہاں پر ان کے پاس فلاں کے پاس ایک کتاب ہے, بس وہی ایک نسخہ ہے. تو گئے ان کے پاس کہ وہ کتاب مل جائے. اس نے تعصب میں دینے سے انکار کر دیا, اس لیے کہ مانگنے والے اہل بیت والے تھے اور جو دینے والے تھے وہ اہل بیت کے والے نہیں تھے, منع کر دیا. تھوڑا مدت گزار کے, شکل و صورت بدل کے, غریب و فقیر آدمی کی شکل اختیار کر کے خادم بن کے پہنچ گئے. خادم بن کے وہاں رہ لیے, مدت گزاری, مہینوں, راتوں میں چاند کی روشنی میں کتاب کو لکھتے تھے, نقل کرتے تھے.
کتاب اس طرح پوری نقل کر ڈالی. جب کتاب مکمل حاصل کر لی تو اجازت لے کے چلے آئے. اس کے بعد اب وہاں سے جا کے لکھا کہ تم نے مجھے منع کر دیا تھا لیکن مجھے اس کتاب کی اتنی چاہت تھی کہ میں نے یہ کیا, اس طرح سے تمہارے یہاں رہا ہوں, تمہاری کتاب کو نقل کر کے لے آیا ہوں, اب تم مجھے اجازت دو. تو اس نے لکھا کہ اگر تمہارا یہ شوق نہ ہوتا تو میں تمہیں اجازت نہ دیتا, لیکن تم نے اس کتاب کے پانے میں جس شوق کا اظہار کیا ہے میں تمہیں تمہارے اس شوق کی وجہ سے اجازت دیتا ہوں. اب یہ کتاب تمہاری ہے. آپ حضرات کے سامنے آج جو ہم جیسے ممبروں پر آتے ہیں یہ تو ان بہت زیادہ مشکل اٹھانے والوں کے لگائے ہوئے چمن اور باغ اور گلستانوں میں سے تھوڑا تھوڑا سے چن کے لے آتے ہیں. میرے عزیزوں, یہ نظام دین, جس نظام دین کے ہم قائل ہیں, یہ نظام دین ہم اس پر بھرپور اعتماد کریں. کیوں کریں؟ شاید آج ایک گزارش رکھ سکوں اور باقی کل انشاءاللہ. کیوں اعتماد کریں؟ پہلی بات, اس دنیا میں جتنے نظام بنائے ہوئے ہیں, ابھی میں نے تذکرہ کیا, جتنے نظام بھی بنائے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے نظام اور سسٹم, چاہے وہ دنیاوی حکومتوں کے ہوں چاہے وہ مذہبوں اور دینوں کے ہیں, وہ کس نے بنائے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے. سارے نظام دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. کون انسانوں کے؟ کہا جو حکومت کا تجربہ رکھتے تھے انہوں نے بنایا ہے. کہا جو علم والے تھے انہوں نے بنایا ہے. بھائی ملکوں میں جو کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں, ملکوں میں جو دستور العمل بنتے ہیں, ان کو کون بناتا ہے؟ ماہر لوگ بناتے ہیں. جو معاشرے اور سماج کے ماہر تھے انہوں نے بنایا. علم والے تھے, تجربے والے تھے, انہوں نے بنایا. بے شک بنایا, مگر بنایا ہے انسانوں نے. بنایا ہے انہوں نے جنہوں نے علم تجربے سے حاصل کیا تھا. بنایا ہے انہوں نے جنہوں نے پچھلی انسانیت کو تو دیکھا تھا کہ کیا گزری, تو ان کے پاس پچھلی کا تجربہ تھا, لیکن اگلی انسانیت کی خبر ان کے پاس نہیں تھی. جنہوں بھی نظام بنایا, نصاب بنایا ہے, انہیں اگلی انسانیت کی کوئی خبر نہیں تھی. اور اگر انہیں اگلی انسانیت کی خبر نہیں ہوتی تو خالی 50 سال میں, مثلا انڈیا میں 50 سال میں 2500 امینڈمنٹ کیوں ہوئے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب پچھلے کی روشنی میں یہ بنا سکتے ہیں لیکن اگلے حالات ان کے سامنے نہیں ہے, لہذا ان کا قانون اگلی نسلوں میں جا کے ناقص ہونے والا ہے. تو یہ جتنے نظام کے بنانے والے, پھر یہ جو بنانے والے ہیں, ان کے اندر اپنا کوئی لفظ ہے کہ نہیں؟ ان کی کوئی خواہشات ہیں کہ نہیں؟ ان کا کوئی کنبہ اور کوئی خاندان ہے کہ نہیں؟ تو جب ان کا نفس ہے, ان کی خواہشات ہیں, ان کا کنبہ ہے, ان کے خاندان ہے, تو یہ جو نظام اور جو قانون بنائیں گے اس میں اس نفس کے تقاضوں کا شامل ہونا بھی ممکن ہے کہ اندر سے ایسی چیزیں رکھ لو کہ ہمارے ہی کنبے کا آدمی ہمیشہ حکومت میں آتا رہے. ایسا رکھو کہ اس کا فائدہ صرف ہمارے علاقے کو لوگوں کو پہنچتا رہے. یہ ساری چیزیں آپ دنیا بھر کے جو نظام ہے حکومت کے اور دین و مذہب کے سب پہ نظر ڈالیں گے, آپ کو دیکھنے کو ملے گا. میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کیوں اعتماد کرنا چاہیے اس نظام دین پر کہ اس میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی نہیں ہو سکتی. کیوں اعتماد کرنا چاہیے؟ اس لیے اعتماد کرنا چاہیے کہ جب کوئی دنیا میں غلطی ہوتی ہے اور کوئی غلطی کرتا تو غلطی کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ غلطی کرنے کا پہلا اور سب سے بڑا سبب ہوتا ہے جہالت اور ناواقفیت اور بے خبری. آدمی ناواقف ہے, بے خبر ہے, اس لیے غلطی کرتا ہے. ہم مشین, سامنے کیمرہ لگا ہوا, ہمیں پتا نہیں, ہم جا کے اس کو سیٹ کرنے لگے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جتنا چل رہا ہے اتنا بھی نہیں چلے گا. ساؤنڈ سسٹم پہ جا کے میں اس کے جتنے گھمانے کی چیزیں لگی ہیں سب گھما دوں. عام طور پر ایسے چلانے والے یہی کرتے ہیں. میں نے یہی دیکھا, اس کے سارے کے کان ایڈ دیتے ہیں, بس کوئی نہ کوئی صحیح آ ہی جاتا ہے. تو میں ایسا کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو ناواقف غلطی کرتا ہے, بے خبر غلطی کرتا ہے, جہالت سے غلطی ہوتی ہے. بچے کمپیوٹر بیٹھتے, اس پہ ہاتھ مار دیا, اس پہ ہاتھ مار دیا, اس پہ ہاتھ مار دیا, 4 منٹ میں ہینگ ہو گیا. آپ کا موبائل لے کے بیٹھے ہو, کھیلنا شروع کیا, ابھی ان کو زیادہ آتا ہے نہیں, بے خبر ہے, 2 4 5 سوئچ دبائے, لیجیے صاحب موبائل صاحب بھی اٹک گئے.
اب کافی دیر ناراضگی کے اظہار کریں گے، پھر واپس آئیں گے ڈرنے پہ. تو یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ بے خبری اور جہالت سے ہوتی ہے. مگر ہر غلطی ہمیشہ بے خبری اور جہالت سے نہیں ہوتی. بے خبری اور جہالت نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے، اہل علم ہوتے ہیں. کیا آپ کو ڈاکٹر بدپرہیزی کرتے نہیں دکھائی دیتے؟ جو ہر مریض کو کہتے ہیں کہ بھئی ذرا ڈائٹ کا خیال رکھو، وہی جب آتے ہیں دسترخوان پہ تو خود ہی ڈائٹ کا خوب خیال رکھتے ہیں. کیا ڈاکٹر نہیں دکھائی دیتے کہ جو کہتے ہیں کہ سگریٹ چھوڑ دیجیے تو بس مریض کے ہٹنے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہٹے تو ہم اتنی دیر چھوڑی تھی وہ پھر پکڑ لیں. کیا آپ کو اہل علم علماء نہیں دکھائی دیتے کہ مسائل کچھ بیان کرتے ہیں، عمل میں کچھ کرتے دکھائی دیتے؟ سچائیاں ہیں ساری. تو دنیا میں ہمیں وہ جو اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ صحیح علم اس کے پاس ہے، پھر بھی وہ غلط کام کرتا دکھائی دیتا. البتہ بعض بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں. کیمسٹری کا کلاس تھا، کوئی ایسڈ تھا تیزاب، نام تو مجھے یاد نہیں رہ گیا. تو جو سر تھے، ماسٹر صاحب، ٹیچر، انہوں نے اسٹوڈنٹ سے وہ کلاس میں جس برتن میں جس چیز کے وہ رہا ہوگا ایسڈ، اس کو ہاتھ میں لے کے کہا اور جیب سے انہوں نے ایک سکہ نکالا. اب ذرا پرانی بات ہے جب 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ کے سکے کی ویلیو ہوتی تھی. تو کہا کہ یہ بتاؤ بچوں کہ اگر میں یہ ایسڈ فلاں ایسڈ ہے اور یہ جو سکہ ہے تم جانتے ہو کا ہے اگر میں یہ سکہ اس ایسڈ میں ڈال دوں تو یہ پگھل جائے گا کہ نہیں؟ ایک لڑکے نے جلدی سے کہا کہ نہیں سر، نہیں پگھلے گا. تو ان کا شاباش شاباش شاباش، تم نے صحیح جواب دیا، مگر تمہیں پتا کیسے چلا؟ کہا سر جب آپ نے اپنی جیب کا سکہ اس میں ڈالا تبھی میں سمجھ گیا نہیں پگھلے گا. تو دیکھیے نالج تو یہ بھی ہے اور نتیجہ بھی صحیح نکل رہا ہے. صلوات بھیجے آدمی بے خبری اور غلطی کرتا ہے، اور کبھی بے خبری اور جہالت نہیں ہوتی، علم کے باوجود انسان غلطی کرتا ہے. تو جب علم کی وجہ سے غلطی کرتا ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ یہ اندر کی جو اس کے اندر لالچ ہے، جو ہوس ہے، جو خواہش ہے، جو اس کے پاس نہ ہونے کی کمی کا احساس ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، معلوم ہے کہ حرام ہے مگر لے رہے، معلوم ہے کہ حرام ہے مگر قبضہ کیے لے رہے. تو یہ کیوں کر رہا؟ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے اندر معلوم ہے کہ حرام ہے مگر پی رہے، معلوم ہے کہ حرام ہے مگر نجس کھا رہے. اسے علم ہے پھر کیوں غلطی کر رہا؟ اس کے اندر خواہش، نفس، ہرس. خواہش اور نفس اور ہرس بھی انسان سے غلطی کراتے ہیں. جہالت غلطی کراتی ہے، اس کے بعد جہالت نہ ہو تو پھر خواہش اور ہرس اور نفس غلطی کراتے ہیں. کبھی کبھی خواہش بھی نہیں ہوتی، ہرس بھی نہیں ہوتی، نفس بھی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آدمی غلطی کر رہا، کچھ اسے ملنا نہیں. یہ جو غلط کام کرنے جا رہا ہے اس سے کچھ نہیں ملنے والا، اس کو کچھ نہیں پانے والا یہ، مگر کر رہا ہے. کا پھر اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ باہر کے دباؤ کا شکار ہوتا ہے. یہ اپنی خواہش سے، اپنی وجہ سے غلطی نہیں کر رہا، یہ کوئی طاقتور ہے اوپر سے. اس سے کئی ہمارے گھروں میں کبھی کبھی ایسے افسوسناک حادثات ہوتے ہیں. اچھے خاصے میاں بیوی ہیں، جھگڑا ہو گیا اوپر ماں باپ میں، اور اس کے بعد ماں ایک مرتبہ جو بگڑ گئی، بیٹے کی ماں، تو دودھ کا واسطہ دے دے کے طلاق دلوائے دے رہی. یہ ہوتا ہے ہمارے افسوسناک واقعات. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے حادثات اپنے گھروں میں کرتے ہیں. اب یہ بیچارہ لڑکا راضی نہیں، ہم روز ٹکراتے ہیں ایسے واقعات سے. میں اس لیے باتوں کو کہہ دیتا ہوں کہ اس معاشرے میں جینے کی وجہ سے ہمارے سامنے ایسے واقعات آپ کے مقابلے میں زیادہ آتے ہیں. ہمارے پاس ایسے نوجوان، ایسے جوان آتے ہیں جن سے گفتگو کر کے پتا چلتا ہے کہ یہ طلاق نہیں دینا چاہتا اور یہ سنبھال لے گا، سمجھا لے گا. اگر بیوی فی الحال بگڑی ہوئی بھی ہے تب بھی یہ سنبھال لے گا، لیکن اس کے باوجود کبھی ادھر کا کوئی بزرگ اور کبھی لڑکی شوہر کے گھر جانے پہ تیار ہے، ادھر سے ماں روکے ہوئے، باپ روکے ہوئے.
ادھر یہ شوہر رکھنے پہ تیار ہے، یہ بھی اڑے ہوئے نہیں تم نہیں لینے جاؤ گے، اور گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ غلطی جو کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جہالت نہیں ہے. یہ اپنی زوجہ کو لا کے رکھ سکتا ہے، اس میں طاقت و قدرت بھی ہے موجود، لیکن باہر سے اس کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے، اس دباؤ کے مقابلے میں یہ کمزور ہے. تو غلطی کا تیسرا سبب کیا ہوا؟ پہلا سبب جہالت، دوسرا سبب لالچ اور ہوس، اور تیسرا سبب کمزوری. کسی انسان کے دباؤ میں آ کے کوئی غلط کام کرے، معاشرے کے دباؤ میں، ماحول کے دباؤ میں، کہیں بھی کرے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلط کام ہو رہا ہے ان میں سے کوئی وجہ سامنے نہیں آتی، نہ کوئی دباؤ پڑ رہا ہے، نہ یہ خود کمزور ہے، نہ یہ بے خبر ہے معاملے سے، مگر یہ بہت بڑے بڑے جرم کر رہا ہے. حجاج ابن یوسف ثقفی، شیعان علی کو قتل کرنا اس کا شوق ہے. روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کو شہید کر کے جلتے ہوئے تووں پر، ایسے ظلموں کا تذکرہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، جلتے ہوئے تووں پر شیعان علی کے کٹے ہوئے سروں کو رکھواتا تھا تاکہ زیادہ دیر تک تڑپے، زیادہ اذیت ہو، آسانی سے جان نہ نکل جائے. اور اس کے بعد ہم آپ اگر ٹی وی سامنے کھلا ہو اور کھانا کھا رہے ہو، اور کبھی کبھی وہ جو غریب ممالک ہیں جہاں بچے بھوکے پیاسے ہیں، جن کی بدن کی ہڈیاں دکھلائی دے رہی ہیں، اللہ ساری زمین سے ان لعنتوں کو دور کرے، ان ظالموں کو نیست و نابود کرے جن کے ظلم و ستم کے باعث انسانیت ان پریشانیوں کا شکار ہے. کبھی کبھی اگر کوئی خالی اپیل کے لیے کسی بچے کی ایسی تصویر آ جاتی ہے تو آدمی کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا، نگاہیں ہٹاؤ، رک جاؤ، کھایا نہیں جاتا. پھر کیسا ظالم تھا وہ؟ ایسا ظالم کے سروں کو کٹوا کے تپتے ہوئے دہکتے ہوئے بڑے بڑے تووں کو سروں کو ڈلوا دیتا تھا. وہ تڑپتے تھے تو ان کو تڑپتا دیکھ کے ملون کھانا کھاتا تھا. اب یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتا نہیں کہ غلط کر رہا، پتا ہے. اس کے نفس کو کوئی خواہش ہے جس کی وجہ سے قتل کروا رہا؟ کچھ نہیں ملنے والا اس کو. جن کو قتل کروانے سے کچھ نہیں ملنے والا، یہ بھوکے پیاسے، یہ بے گھر لوگ ہیں، ان کے قتل سے کچھ نہیں ملنے والا. کسی نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا ہے کہ انہیں قتل کرو؟ کوئی نہیں ہے، یہ خود طاقتور ہے، خود پاورفل ہے، پھر کیوں قتل کروا رہا؟ کہ اس کے اندر خود اندر ظلم کا مزاج موجود ہے، ظلم کا مزاج اس کے اندر موجود ہے، جس ظلم کی وجہ سے یہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا. جیسے صدام تھا اس کے یہاں یہی تھا، ظلم کا مزاج. کسی کو قتل کرنا ہے ایک گولی مار دی جائے، کسی کو قتل کرنا ہے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. مگر آپ جانتے ہیں شہید باقر الصدر ایک نمونہ ہے، وہ دنیا اسلام کا وہ ہیرا جس کی کوئی مثال اس سطح میں موجود نہیں ہے. جب ان کا جنازہ ملا تھا تو کیسا ملا تھا؟ ناخون ابھرے ہوئے، داڑھی کے بال نوچ دیے گئے، اذیت پہنچا کے شہید کرنا ہے. کیوں؟ خالی ظلم. تو میں نے آپ سے ابھی جو کہنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں. بس میں سمیٹوں اپنی بات کو، بہت پھیل گئی بات. غلطی جو ہوتی ہے اس کے اسباب میں جہالت ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے. لالچ کب ہوتی ہے؟ جب کسی کے پاس نفس ہو، کسی کی ہوس ہو، کھانا چاہیے، پیسہ چاہیے، اولاد چاہیے، مکان چاہیے، ورنہ لالچ کی گنجائش نہیں. اس کے بعد کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ظلم ہوتا ہے. یہ دین جو اکلوتا اور اکیلا دین ہے، یہ نظام ہدایت جو اس زمین پہ اکیلا دین ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ دین کا نظام، توجہ دیجیے گا، تجربے کار اور عالم انسانوں کو تو چھوڑیے، یہ اللہ کی طرف سے جن انسانوں پر وحی آتی تھی، جن کو اللہ سے براہ راست اس علم ملا تھا، جن کو اللہ نے عصمت دے کے زمین پہ بھیجا تھا کہ کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ان انسانوں کا بنایا ہوا دین بھی نہیں ہے. ہمارا دین کسی نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی رسول کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی امام کا بنایا ہوا نہیں. یہ پورا کا پورا نظام دین، اس کا بڑے سے بڑا حکم اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا حکم خدائے پاک کا بنایا ہوا ہے، جس کی رہا غلطی کا کوئی سبب ڈھونڈے نہیں ملتا ہے. اگر غلطی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ عالم ہے، اور ایسا عالم ہے جہاں جہالت نام
کو کمی نہیں آ سکتی. اگر غلطی لالچ اور ہوس کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ نفس سے پاک ہے، لہذا لالچ اور ہوس سے بھی پاک ہے. وہ لینا نہیں، وہ دینا جانتا ہے. اگر انسان غلطی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے تو اس سے طاقتور کوئی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، سب اس کے زیر اثر اور زیر قدرت ہے. اور اگر غلطی ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے تو کریم پروردگار جس نے یہ دین بنایا ہے وہ ظلم والا نہیں ہے، وہ عدالت والا ہے. تو پھر سمجھو جب عالم ہو، قادر ہو، رحمان و رحیم ہو، صاحب اقتدار ہو، عادل کا بنایا دین ہے تو اس دین میں بنانے کے مرحلے میں کوئی غلطی ہونے کا امکان نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں لہذا پہلے مرحلے میں ایک بات دل و دماغ میں اچھی طرح یہ بٹھا لینا چاہیے ہمیں کہ اس دین کے بنانے میں اور اس دین کے بننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ذرہ برابر کی نہیں ہو سکتی. وہ جو گزر گئے ان سے بھی واقف ہے، جو آنے والے ہیں ان سے واقف ہے، جو گزرے ہوئے زمانے کے مسائل ہیں ان سے بھی واقف ہے، جو آنے والے زندگی کے مسائل ہیں ان سے بھی واقف ہے، جو مشکلات ماضی میں گئے ان سے بھی واقف ہے، اور جو مشکلات آگے آنے والے ہیں ان سے بھی واقف ہے. اس کے یہاں کوئی امکان کسی طرح کا اس بات کا نہیں ہے کہ اس سے کوئی چوک ہو جائے، اس سے کوئی بھول ہو جائے، اس کے یہاں کسی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے، اس کے یہاں کسی تبدیلی کی ضرورت پڑے، وہ مذہب کے کسی حکم میں فیصلہ کرے کہ یہ بدل دو، یہ حکم غلط آ گیا تھا، اب صحیح حکم یہ ہے، انسان یہ چاہتے ہیں لہذا یہ کر دیا جائے. وہ ہر طرح سے واقف ہے. دین اس نے بنایا ہے. اب اس کے بعد دین ہم تک اللہ کے ذریعے سیدھے تو نہیں پہنچا ہے. ہمیں اس دین پر کیوں اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں اس دین پر کیوں بھرپور ایمان اور یقین ہونا چاہیے. میری آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے جس کی پہلی منزل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ دین کے بننے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد دین ہم تک کیسے آیا ہے؟ ہم سیدھے نہیں آیا دین ہمارے پاس. دین ہم تک آیا ہے نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے. البتہ جو ہم امت پیغمبر گرامی حضرت محمد ہماری اس امت تک دین پہنچا ہے پیغمبر گرامی کے ذریعے اور ان کی آل کے ذریعے، ان کے اہل بیت کے ذریعے. بس یہاں پر میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے قطعاً، بلکہ اپنی گفتگو کی تسلسل کے لیے وہ بات عرض کر رہا ہوں. ان کا کام دین بنانا نہیں ہے، ان کا کام قانون سازی نہیں ہے، ان کے ذمے دین کے احکام کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ان کے ذمے ادھر سے دین کا لانا ہے اور ادھر دین کو پہنچانا ہے. ادھر سے دین کے آنے سے لے کے ادھر دین تک پہنچانے تک اگر غلطی ہو سکتی ہے تو کس مرحلے میں، اگر غلطی ہو سکتی ہے تو کس مرحلے میں. ایک بچے سے ہمیں کوئی کام ہے، جوان تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لڑکے بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے کوئی کام ہے، میں نے ان کو بلایا، بیٹا ذرا مجھے اپنے موبائل کے سلسلے میں کوئی بات تھی، سم منگوانا، کیا ٹاپ اپ کرانا، کچھ کرنا. میں نے ان کو سمجھایا، دیکھو میرا یہ موبائل ہے اور اس کی اسکیم ہے، یہ ہے. اب انہوں نے میری پوری بات سنی، پوری بات سن کے بازار گئے، وہاں سے جو میں نے کہا تو اس کے حساب سے انہوں نے جو سمجھا تو وہ کیا. لیکن واپس آئے تو اس میں میں نے مثلا کسی اور کمپنی کو بتایا تھا اور یہ کسی اور کمپنی کا لے آیا. نہیں، یہ نوجوان اتنے نہ سمجھ نہیں ہے، یہ تو میں خالی مثال دے رہا ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ کہ جو میں ان سے کہہ رہا تھا اس کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، اس کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی. اس کے بعد اب یہاں لا کے وہیں لینے میں غلط ہو گیا. ایک تو منزل یہ ہو سکتی ہے، ایک منزل یہ کہ نہیں وہاں خریداری میں تو کوئی کمی نہیں رہی، جو کچھ لینا تھا وہ سب، یہ تار بھی لیا، وہ پن بھی لی، وہ سم بھی لیا، اور وہ کارڈ بھی لیا، اور وہ چارجر بھی لیا، اور سب کچھ لیا. لیکن اس کو لے کے جو تھیلے میں رکھا کار میں، تو جب کار سے تھیلا نکالنے لگے تو اس میں سے ایک چھوٹی سی پن یا سم کار میں گر گئی. ابھی نہیں پتا کہ گر گئی، لے کے آئے میرے پاس. تو لیا تو ٹھیک ہے، لیکن جب مجھے پہنچایا تو اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی. تو کہاں غلطی کا چانس ہے؟ یا لینے میں
یا پہنچانے میں، میرے عزیزوں بارگاہ الہی سے دین کا پیغام جو ہم تک آیا، اس میں کہاں غلطی ہو سکتی ہے؟ دو ہی جگہ غلطی کی ہے، یا بارگاہ الہی سے دین کے لینے میں رہ جائے کہ یہ چوک ہو گئی، یہ چھوٹ گیا، وضو میں مسح کرنا ہے کہ سرد ہونا ہے یہ رہ گیا، مثال کے طور پر روزہ اس وقت سے اس وقت رکھنا ہے کہ اس وقت سے اس وقت رکھنا ہے رہ گیا، تو یا تو ادھر سے لینے میں رہ جائے کچھ، یا ادھر سے تو سب ٹھیک ٹھاک لے کے آئے لیکن ادھر ڈلیور کرنے میں پہنچانے میں کچھ چوٹ جائے، کچھ چھوٹ جائے، کچھ ٹوٹ جائے، کچھ بگڑ جائے، کچھ بدل جائے۔ اگر آدمی غلطی کرے گا تو انہی جگہوں پہ تو کرے گا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے وہاں سے لے کے یہاں تک کسی منزل میں کوئی غلطی نہ ہو ان سے، جو میرے نمائندے ہیں، جو میرے نمائندے ہیں وہاں سے یہاں تک ان سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس غلطی کو ہمیشہ کے لیے اس سے الگ رکھنے کے لیے، جیسے تمہارے پاس مال آتا ہے تو اس میں گارنٹی ہوتی ہے، ویسے ہی میں نے یہ گارنٹی لی ہے کہ یہ جو میرے پہنچانے والے ہیں، یہ جو مجھ سے لے کے آنے والے ہیں، یہ وہاں سے صحیح لائیں گے بھی اور تم تک صحیح پہنچائیں گے بھی، اور اس گارنٹی کا نام ہے عصمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گارنٹی کا نام ہے عصمت۔ یہ عصمت انہیں بارگاہ الہی سے دین کے لینے میں بھی غلطیوں سے بچائے گی، اور یہ عصمت انہیں لوگوں تک، انسانوں تک، صاحبان ایمان تک دین کا پیغام پہنچانے میں بھی غلطی سے بتائے گی۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرتے کرتے اپنے نوجوانوں کے لیے بات خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے بھی، کہ عصمت ہر نبی کے لیے ضروری ہے، ہر رسول کے لیے ضروری ہے، اور ہر امام کے لیے ضروری ہے، لیکن عصمت اور عصمت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے نبی میں فرق ہے، رسول میں فرق ہے، سب برابر کے نہیں ہیں، سب رسالت میں ایک منزل کے نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہتا ہے کہ رسول جو ہیں ان میں سے ہم بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ ویسی یہ جو عصمت اللہ نے بانٹی ہے، جو جناب مریم کو بھی ملی ہے، جو حضرت زہرا کو بھی ملی ہے، جو جناب ابراہیم کو بھی ملی ہے، جو جناب آدم کو بھی ملی ہے، عصمت سب کو ملی ہے، مگر اللہ نے جو عصمتیں دی ہیں یہ سب یکساں نہیں ہے۔ بس آج کی آخری بات ہے، اللہ نے جو عصمتیں بانٹی ہیں وہ یکساں اور برابر عصمت نہیں ہے، بلکہ کوالٹی میں فرق ہے، عصمت اور عصمت میں فرق ہے۔ افراد کی صلاحیتوں اور استعداد اور فضیلت اور ان کے مرتبے اور ان کے درجے اور ان کی ذمہ داریاں، اللہ کی طرف سے جو راہبر بھیجے گئے، چاہے نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، ان کی ذمہ داری کتنی ہے، ان کی صلاحیت کتنی ہے، ان کی استعداد کتنی ہے، بارگاہ الہی کے امتحانوں میں یہ کہاں کہاں کس کس منزل میں، کہاں کہاں کس کس امتحان میں کس منزل سے پاس ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اللہ نے عصمت دی ہے، مگر عصمت میں فرق رکھا ہے۔ ایک عصمت آدم کے پاس ہے اور ایک عصمت شہزادی زہرا کے ننھے بچوں کے پاس ہے۔ دونوں معصوم ہیں، شہزادے بھی معصوم ہیں اور جناب آدم بھی معصوم ہے۔ انشاءاللہ محظوظ ہو کے آپ، جناب آدم کے پاس جو عصمت ہے وہ کون سی عصمت ہے؟ دیکھیے، جناب آدم کے بارے میں ایک بات مجلسوں میں ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور انہیں جنت میں رکھا، جنت ہی میں پیدا کیا، جنت ہی میں رکھا۔ البتہ اس کے لیے روایات یہ کہتی ہے کہ وہ جنت دنیا تھی، وہ جو جنت آخرت کی ہے وہ نہیں تھی، دنیا کی جنت تھی، لیکن تھی جنت۔ تو جنت کے کوالٹیز بھی تھی اس میں۔ جنت کی کوالٹیز میں ایک بات یہ ہے کہ وہ کسی خرابی کو برداشت نہیں کرتی۔ جناب آدم اس میں رہے، اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ درخت جو ہم نے لگایا اس درخت کے پاس نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اس کے بعد ابلیس جو دشمن ہو چکا تھا، سجدہ کرنے سے انکار کر چکا تھا، گمراہ کرنے کا یہ وقت لے چکا تھا، اس ابلیس نے خود جناب آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بہکا تو نہیں سکا، درخت کے پاس تو نہیں لے جا سکا۔ پہلے ایسے ہی ورغلایا تھا کہ چاہتا ہے اللہ کہ تم ہمیشہ کی زندگی تم کو مل جائے گی، درخت کا پھل کھا لو گے تو چلو گے وہاں تو زندگی مل جائے گی، چلو۔ لیکن یہ حکم خدا کی مخالفت نہیں کرا سکا۔ اللہ نے کہا تھا درخت کے پاس نہ جانا، تو آدم نہیں گئے، مگر اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے وہاں تو ہم تمہارے لیے پھل لائے دیتے ہیں، وہ کھا لو۔ اس نے پھل لا کے دیے اس درخت کے، جناب آدم نے کھائے، اس کے بعد پھر وہ
نوبت آئی کہ اللہ نے جناب آدم اور حوا کو جنت سے باہر بھیج دیا. یہ کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں ترک اولا. مجلسوں میں آپ نے ایک جملہ ہمیشہ سنا ہے کہ عصمت کے ساتھ ترک اولا. ترک اولا کا مطلب کیا ہے؟ ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا جا رہا. جس کام سے اللہ نے ڈائریکٹ روکا ہے وہ کام براہ راست وہ کام نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا تو اچھا ہوتا کہ نہ جانا تو کہا ہی تھا. میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں ادھر دیکھتے بھی نہیں, اس کا پھل بھی نہیں کھاتے. اچھا ہوتا کہ اس کا پھل بھی نہیں کھاتے. اللہ نے پھل کھانے سے تو منع نہیں کیا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا, خالی اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا. تو جو پھل کھایا یہ کوئی حرام کام نہیں کیا, اللہ نے اسے روکا ہی نہیں تھا. لیکن ہو سکتا ہے ایسا, مثال کے طور پر پکنک میں آپ گھومنے کے لیے گئے, بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ ہیں, ایک درخت جو پھلوں سے لدا ہوا ہے, سیب سے یا کسی چیز سے, لیکن بالکل پہاڑی کے کنارے پر وہ درخت ہے. اگر بچے اس تک جائیں اور اس سے پھل توڑنے کی کوشش کریں اور پیر پھسلے تو دوسری طرف کھائی ہے, اس میں گر جانے کا ڈر ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ بیٹا دیکھو وہ درخت کے پاس نہ جانا تم لوگ, اور پھر آپ جائیں اور خود وہ پھل توڑ کے لا کے انہیں دے دے کے لو کھاؤ. تو یہاں درخت کے پاس جانے سے روکا ہے, پھل کھانے سے نہیں روکا. آپ خود بھی لا کے توڑ کے دے سکتے ہیں. یہاں یہ کہ اللہ نے نہیں انتظام کیا پھلوں کا, شیطان توڑ کے لایا. شیطان کو ابھی یہ پہچانتے نہیں جناب آدم کہ دشمن ہو چکا ہے. اب جب وہ پھل کھائے تو جنت سے باہر ہوئے. یہ کہلاتا ہے ترک اولا, یعنی اچھا تھا کہ یہ نہ کرتے, اچھا تھا کہ پھل نہ کھاتے. میں یہاں پر خطیب اعظم مولانا سے غلام عسکری اللہ مقامہ کا ایک جملہ سناتا ہوں ترک اولا کو سمجھانے کے لیے, اور اس سے اچھی مثال ہی مجھے نہیں ملی آج تک کہ ترک اولا کیا چیز ہے. کہا میکینک جو گیراج میں کام کرتا ہے تو اس دن بھر گاڑیاں کھولنا موننا, آئل چینج ہو رہا, گریس لگ رہی ہے, نیچے لیٹ کے دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا, بونٹ پہ بیٹھے اندر بیٹھے ہیں تو کبھی ادھر سے تیل لگا, کبھی ادھر سے گریس لگی, کبھی ادھر سے آئل لگ گیا, کبھی ادھر سے پینٹ لگ گیا, پورا لباس گندا, دھبے دھبے داغی داغ ہوتے ہیں اس کے اوپر. میکینک کے لباس پر گندے گندے ہوتے ہیں, داغی داغ ہوتے ہیں. اب وہ پانی پی رہا ہے اور ذرا سا پانی گرا, ارے ہم نے کہا ارے دیکھیے دیکھیے میکینک صاحب آپ کے کپڑوں میں پانی گر گیا, داغ پڑ جائے گا. مولانا صاحب اس پہ اتنے داغ پہلے سے لگے ہیں آئل اور گریس کے, اس میں کہاں پانی کا داغ پڑنے والا, پتا بھی نہیں چلے گا. مولانا آئل کا بھی اب پتا نہیں چلے گا, اتنا گندا ہو گیا. اچھا میں نے کہا تھوڑے دن گزرے, عید کا دن آیا, عید میں زبردست سفید شلوار سوٹ پہن کے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, پورے مہینے کے غیر حاضر, اول وقت نماز عید میں حاضر, پہلی صف میں جگہ غائب, روز رمضان میں آنے والے بیچارے اب پیچھے جگہ ڈھونڈے. نماز ہوئی, نماز کے بعد شیر خورما نوش فرمایا, شیر خورما کھا کے پانی پی رہے تھے, ایک مرتبہ 2 قطرے پانی گر گیا اس سفید براق قمیص پر. اب یہ بیچارے پریشان ہیں اس لیے کہ یہ پانی بھی دکھائی دے رہا ہے, جب تک گیلا ہے تبھی نہیں, یہ سوکھنے کے بعد بھی اس کا داغ دکھائی دے گا. کا ترک اولا سمجھے, کا وہ میکینک کے بدن پر جو داغ نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ تو گناہوں کے داغ سے پہلے ہی سے اتنا رنگین ہو چکا ہے کہ اس میں ہلکے پھلکے گناہ کا کیا پتا چلے گا. لیکن یہ لباس جو صاف ستھرا ہے اس پر اگر پانی کے 2 قطرے بھی گر جائے تو وہ دکھائی دیتے ہیں. کہ معصوم کا لباس کردار اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ اس پر گناہ کا داغ تو دور کی بات, اس پہ ترک اولا کا داغ بھی دکھائی دیتا ہے. تو یہ ہے ترک اولا. آدم جنت سے کیوں نکالے گئے, جناب آدم کو جنت سے کیوں باہر آنا پڑا, اس لیے کہ ان سے ترک اولا سرزد ہوا تھا. میں نے عرض کیا تھا عصمت برابر نہیں ہوتی, اور ہم تک جو دین آیا ہے وہ کس کے ذریعے آیا ہے. ہمارے پاس محمد و آل محمد علیہ
السلام کے ذریعے دین آیا. اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، پیغمبر گرامی اور ان کی آل کے ذریعے دین آیا ہے. ان کے پاس ضمانت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دین کے ڈیزائن میں کوئی غلطی نہ ہوگی. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ عالم، وہ قادر، وہ عادل، وہ رحمان و رحیم، اس کی طرف سے نہ لالچ کی وجہ سے، نہ جہالت کی وجہ سے، نہ کمزوری کی وجہ سے، نہ حرص و ہوس کی وجہ سے، نہ ظلم و ستم کی وجہ سے کہیں سے کوئی بھی، نہ اس کا کوئی چچا، نہ کوئی اس کا بھتیجا، نہ کوئی اس کا خاندان، نہ کوئی اس کا کنبہ کہ ان کے فیور میں قانون بنائے گا. وہ تو پوری بندگی کے لیے قانون بنائے گا. تو قانون کے بننے میں بھی کوئی غلطی نہیں. اب لے کے آنے والے ہمارے پیغمبر اور ان کی آل پاک ہے، لانے میں غلطی نہیں، پہنچنے میں غلطی نہیں، اس لیے کہ سب کے پاس عصمت ہے. اور عصمت بھی کون والی؟ اس زمین پر جتنے انسانوں کو عصمت ملی ہے اس میں سب سے اونچی کوالٹی والی عصمت ان کو دی گئی ہے. اس لیے کہ آدم نبی ہو کے جنت سے ترک اولا پہ ہٹائے گئے ہیں، مگر ان کے پاس وہ عصمت ہے کہ یہ ابھی بچے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں ہمارے یہ نواسے حسن و حسین جنت کے جوان. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچئے جو اپنے بچپن میں اتنے پاک و پاکیزہ ہو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہو جائیں، ان کی زندگی جب آگے بڑھے گی تو ان کی طہارتیں اور ان کی عظمتیں کہاں تک جائیں گی. تو دین پر اعتماد لے کے چلا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے. یہ سب باتیں صرف مرتب کر کے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن اس راہ پہ سوچے، ہمارے ذہنوں کی الجھنیں گھٹیں. ورنہ ان میں سے کوئی بات نہیں جسے آپ الگ الگ نہ جانتے رہے ہو. میرے عزیزو، دین پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، نظام دین پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے. اس لیے ہونا چاہیے کہ نہ ادھر سے دین کے بنانے میں کوئی کمی رہ سکتی ہے اور نہ دین کے ہم تک پہنچنے میں کوئی کمی رہ سکتی ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجے. اب جو مشکلات اس سلسلے میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری طرف سے کوتاہیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری طرف سے بعض نہ تجربے کاریوں یا نہ سمجھیوں کے باعث پیدا ہوئے ہیں، میں ان کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ جس کی وجہ سے دین ہماری نگاہ میں قابل اعتماد نہیں رہ جاتا. ہمارے لڑکے ہم سے پوچھتے ہیں یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. یہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم نے جگہ جگہ قدم قدم پہ نہ جانے کتنی جگہوں پر جو دین نہیں ہے اسے دین کے اندر لے لیا ہے. جو دین نہیں ہے اسے دین کے اندر لے لیا ہے. اس کے نتیجے میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. معصومین علیہ السلام کے خدمات اور ان کے کردار کا جو پیغام تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جب دین میں مسلسل ملاوٹ ہو تو اس دین کو پھر سے خالص بنایا جائے. دین کی خالص بنانے کا کام مسلسل ہمارے ائمہ نے کیا ہے. دین کو 30 سال کی ملاوٹ کے بعد خالص بنانے کے لیے علی اٹھے تھے. صفین اور نہروان اور جمل کی جنگوں میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب ملاوٹ آگے بڑھی اور حد سے زیادہ تو پھر سید الشہداء حسین اٹھے تھے اور دین کو ایک مرتبہ پھر خالص کر کے دکھلا دیا تھا. چاہے دین والے تھوڑے سے بچے تھے مگر دین خالص پہچان لیا گیا تھا. ملاوٹ والا دین الگ تھا، دین خالص الگ تھا، الہی دین الگ تھا، درباری دین الگ تھا. یہ درباری دین جو دین کے نام پر دین کو مٹانے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جہاں دین والوں کو فنا کرنا ان کا اصلی مشن تھا. تاریخ کربلا کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یزید جیسا ظالم دربار میں آئے ہوئے غیر مسلم اسے یہ کہتا ہے کہ اگر تو مسلمان ہوتا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا. یہ جملہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ جملہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ یزید کا مشن مسلمانوں کو مٹانا تھا، اسلام کو فنا کرنا تھا. اور اس راہ میں اسے پتا ہے کہ پہلے حسین اور حسین کے ساتھی ہیں، جب تک یہ ہیں تب تک اسلام مٹ نہیں سکتا. جب حسین اور حسین کے ساتھی سر کٹا کے سو رہے تو اس نے پھر دیکھا کہ اب حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے حسین کی بہن موجود ہے، حسین کا بیٹا موجود ہے، حسین کی بیٹی موجود ہے، لہذا ساری اذیتیں پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے. کل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا
کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ جب قصر یزید کے دروازے پر پہنچا تو قافلے کو روکا گیا تاکہ تماشائیوں کا مجمع اکٹھا کر لیا جائے، اور اس کے بعد ننگے سر مجبور کر کے بی بی زینب کو دربار یزید امام وقت نے کہہ دیا تھا بوبی اماں بد دعا نہیں کرنا ہے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ننگے سر دربار میں جانا ہے۔ زینب اب بالکل خالی ہاتھ ہیں، زینب بالکل لاچار ہے، زینب اب دعا بھی نہیں کر سکتی ہے ظالموں کے خلاف۔ سر جھکائے مایوسی کے عالم میں شہزادی جا کے قصر یزید کی خاک پہ جا کے بیٹھ گئی، اسے اپنے حلقے میں لے لیا۔ سامنے دور تخت پر ظالم بیٹھا ہے، تخت کے نیچے بھائی کا کٹا ہوا ہے۔ زینب نے ایک بار بھیا کے سر پہ نگاہ ڈالی، اور یہی وہ لمحہ ہے کہ جب ظالم چھڑی سے حسین کے لبوں سے بے ادبی کر رہا ہے، ارے صبر کا گھونٹ پی کے بہن نے سر کو جھکا لیا۔ تھوڑی دیر میں ایک مرتبہ ظالم کی نگاہ اٹھی، اس نے دیکھا دور زمین پر ایک بی بی اور اس کو حلقے میں لیے ہوئے بہت سی بیویاں بیٹھی ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کون بی بی ہے جو دوسری بیویاں حلقے میں لیے ہوئے بیٹھی ہیں؟ کسی نے بتایا یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ مرتبہ یزید نے کہا زینب اٹھ کے سامنے آؤ، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب زینب کیا کرے، اب اپنا دفاع کیسے کرے، اب یزید کے روبرو ہونے سے اپنی حفاظت کیسے کرے، بڑی مجبور زینب ہے۔ مگر زینب کے آگے ایک کنیز بیٹھی ہے، حبشہ کی رہنے والی سیاہ پوش کنیز اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آواز دی اے امیر، میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ میری شہزادی تجھ سے روبرو ہو کے گفتگو کرے۔ ظالم نے اشارہ کیا کسی کو، تازیانہ لے کے اس کنیز کو تازیانے مار کے ہٹاؤ، میں زینب سے باتیں کروں گا۔ ظالم آگے بڑھ رہا تھا، تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس کنیز خدا نے چاروں طرف جب مڑ کے دیکھا تو اسے کچھ اپنے ہم وطن دکھائی دے گئے، حبشہ کے رہنے والے چند جوان جو یزید کی حفاظت کے لیے امیر یزید کے پیچھے تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ وہیں سے اس کنیز خدا نے آواز دی، ارے اے میرے حبشہ کے بھائیوں، تمہاری غیرت کو آخر کیا ہو گیا، تمہاری بہن کو تازیانے لگے اور تم کھڑے ہو کے تماشا دیکھو، نہ جانے آواز میں کون سا درد تھا۔ ایک مرتبہ غلام تلوار لے کے یزید کے سامنے آ گئے، امیر روک لے، اگر ہماری بہن کو ایک تازیہ نہ پڑا تو ہم اس دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ بگڑے ہوئے حالات نے یزید کو مجبور کیا، اشارہ کیا ہٹ جا، کنیز کو تازیانے نہ لگا۔ ظالم تازیانہ لے کے پیچھے ہٹ گیا، کنیز خدا بچ گئی، مگر میری شہزادی زینب، تیری بے کسی پہ قربان میری شہزادی، ارے تیرے دل پہ کیا گزری۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی، ارے میرے شیر، میرے بھیا عباس، ایک کنیز خدا کے بچانے والے تو اتنے ہیں، مگر میرے بھیا تو بازی کا بازو کٹا کے کیا سویا کہ تیری بہن کو کوئی ایک چادر دینے والا نہیں۔ بھیا ارے بے ردا بہن دیار دیار پھرائی گئی، بازار بازار پھرائی گئی۔ الہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمہاری اس عبادت کو ہمارے تمام اعمال خیر کو شرف قبولیت آپ کے معصومین ہماری خطا اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ بیمار کربلا کا واسطہ ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرمائے۔ شہداء کربلا کا واسطہ دنیا سے جا چکے ہم پر رحمت مغفرت فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں زمانے میں حکومتیں قائم ہیں جو سازشیں کر کے تیرے بندوں کو کر رہے ہیں، پروردگارہ سازش کرنے والوں کو نیست و نابود، ان کے شیرازے کو بکھیر دے، ان کے آپس میں ٹکرا دے، مومنین مومنات کی حفاظت فرما۔
مدرسہ کی حفاظت فرما، ہمیں زیارت کی توفیق عنایت فرما، خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق، باشکل عمر و زیارت عنایت فرما، باراللہ زمانے کے مولا کو ضرور اجازت عطا فرما، ہم سب کو ان کے آواز میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔